اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعرات کا دن تھا، رجب کا مہینہ تھا، 9 ہجری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ عرب کا جو غسانی خاندان تھا، جو کہ قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، وہ مسلمانوں کے اوپر 40,000 کا لشکر لے کر حملہ کرنے کے ارادے رکھتا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوے کے لیے تیار رہنے کا حکم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام نے اپنی دن رات ایک کر کے اس غزوے میں شرکت کے لیے تیاریاں مکمل کیں، سوائے منافقین کے۔ ناظرین، منافقین نے ہیلے بہانے کر کے اس غزوے میں شرکت سے انکار کر دیا، اور اس غزوے کو غزوہ فادخہ بھی کہا جاتا ہے۔ فادخہ کا مطلب رسوا کرنے والا غزوہ۔ اس میں کیونکہ منافقین رسوا ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ فادخہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا جو تیسرا نام ہے، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنگ دستی کا لشکر۔ اس کو تنگ دستی کا لشکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس وقت میں یہ ہوا اس ٹائم پہ اکثر ایریوں میں قحط تھا، طویل سفر تھا، گرم ہوا تھی، اور سواری کم اور کھانے کی تکلیفیں موجود تھیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے شام کی طرف رستے میں جو تبوک کا ایریا آتا تھا، اس جگہ کے اوپر آ کے اپنا بڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا کہ ہم کل صبح تبوک پہنچ جائیں گے، اور تبوک پہنچنے سے پہلے کوئی بھی شخص وہاں پہ پانی نہ پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت ادھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پہ صرف ایک ہی چشمہ ہے، اور اس کا پانی بھی اتنا کم ہے کہ جتنا ایک جوتے کے تسمے کے برابر بھی اس کی دھار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ پانی پیش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پانی جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ مبارک دھویا اور کلی مبارک کی۔ باقی جو پانی تھا اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی وہ پانی چشمے میں ڈالا گیا تو وہ جو پانی کا چشمے میں پانی کی مقدار تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ 30,000 کا لشکر نے پانی سیر ہو کے پیا، اور جتنے بھی اس ٹائم پہ جانور ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی پانی سیر ہو کے پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ غزوہ تبوک کے وقت پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ قیصر روم جو اپنے غرور، اپنی فوج اور اپنی طاقت کی وجہ سے ایک سپر پاور کہا جاتا تھا، جب اس کو اپنے جاسوسوں کی وجہ سے کی طرف سے یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی طاقت اور ایمانی طاقت کے ساتھ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں پہنچ آئے ہیں، اور قیصر روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہ اپنے گھروں میں اندر بیٹھ گئی اور وہ باہر نہ آئی۔ ناظرین، اس غزوے میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ غزوہ بغیر جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نے جیت لیا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 20 دن جو ہے وہ
اس تبوک شریف میں رہے اور جتنے بھی کفار تھے ارد گرد کے علاقوں میں، ان کے لیے افواج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ منورہ میں واپسی کا ارادہ کیا۔ ناظرین، مورخین اس غزوے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غزوہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی ان کے دلوں میں اتنا انہوں نے ڈر پیدا کر دیا کہ اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئے اس میں کامیابی مسلمانوں کی ہی ہوئی۔ ناظرین، قبیلہ غوثان جو کہ پہلے عیسائی قبیلہ تھا، اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے کچھ اصحاب کو تبوک میں ہی ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جو قبرستان دکھایا گیا ہے اس میں کئی اصحاب کرام کی قبور بھی ہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ کو قلعہ دکھایا جا رہا ہے جس کا روشندان ابھی آپ کے بالکل سامنے ہے، یہاں سے تیر انداز اور جتنی بھی اینٹیک چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، یہ قلعہ تبوک ابھی اس کے اندر میوزیم بنا ہوا ہے، یہ اس میوزیم کی چیزیں ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں جس جگہ کے اوپر اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ سٹے کیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو اس میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کے اوپر اپنے اصحاب کے ساتھ نمازیں ادا کیں اس جگہ کے اوپر مسجد رسول بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ کو وائٹ کلر کی ترکی کنسٹرکشن میں آپ کو دکھائی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب کے پرانے مکان تھے وہ بھی آپ کو اس میں دکھائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ غزوہ تبوک جو ہے، تبوک کا ایریا جو تھا، جو میدان تبوک تھا، یہ اسی ایریے میں ہے جہاں پہ ابھی بنگالی مارکیٹ یا شاہ عالم مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کی بیک سائڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی زیارات کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔